بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شاہ ولی اللہ کے بارے میں۔ شاہ ولی اللہ برصغیر پاک و ہند کے ممتاز اسلامی مفکر، محدث اور فلسفی تھے، جو مغلیہ سلطنت کے دور میں علم و دانش کا روشن و مینار سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کے معاشرتی، سیاسی اور مذہبی مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کے اصلاح کا بیانیہ پیش کیا اور تحریک ولی الہی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مسلمانوں کی فکری اصلاح، اتحاد اور روحانی بیدار تھا۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ولی الہی اسلامی اصولوں، عقل اور اجتہاد کی بنیاد پر استوار تھا، جس میں معاشرتی بگاڑ اور فرق و برائیت کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ان کی تعلیمات نے برصغیر میں اسلامی احیاء کی ایک مضبوط تحریک کو جنم دیا۔ ابتدائی زندگی 21 فروری 1703 کو موضع پہلت، ضلع مظفر نگر، اتر پردیش میں شاہ عبدالرحیم دہلوی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی علاقہ دلی تھا۔ نسبی اعتبار سے آپ کا تعلق قبلہ فاروق سے تھا۔ رہائش کے لحاظ سے آپ کو دہلوی کہا جاتا ہے۔ فقہی اعتبار سے آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 5 سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا اور 7 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ 7ویں سال کے آخر میں انہوں نے فارسی اور عربی کی ابتدائی رسائل کا مطالعہ شروع کیا اور 1 سال میں ان کو مکمل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے صرف ونحو کی طرف توجہ مبذول کی اور 10 سال کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب شرح جامی تک پہنچ گئے۔ دارالعلوم صرف و نحو سے فراغت کے بعد شاہ ولی اللہ نے علوم عقیلہ و نقیلہ کی جانب توجہ دی اور 15 سال کی عمر میں تمام متعدد درسی علوم سے فارغ ہو گئے۔ اس عرصے میں آپ نے زیادہ تر کتب اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی سے پڑھے۔ 15 سال کی عمر کے بعد انہوں نے درس تدریس کا آغاز کیا اور 17 سال کی عمر میں اپنے والد سے بیعت و ارشاد کی اجازت بھی حاصل کی۔ شاہ ولی اللہ نے 1143 تک اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کی مسند درس و رشد کو سنبھالا اور خلق خدا کو عالمی اور روحانی فیض پہنچایا۔ اس دوران انہوں نے لوگوں کو عالم دین سکھانے کے ساتھ اصلاح و تربیت کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 1143 میں جب آپ کی عمر تقریباً 30 سال تھی، آپ نے حرمین شریف کا سفر کیا اور وہاں کے مشائخ سے مختلف علوم حاصل کیے۔ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی سے بخاری شریف کی سماعت کی اور سیاستہ معطا، امام مالک مسند دارمی اور امام محمد کی کتاب الحاصر ان کے سامنے پڑھی۔ مزید برائے شیخ عبداللہ مالک مکی اور شیخ تاج الدین حنفی سے بھی آپ نے علمی استفاد کیا۔ درس تدارس: حرمین شریفین سے واپس آ کر والد کے بنائے مدرسہ رحیمیہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط بنانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے مختلف بادشاہوں اور امراء سے خط کتابت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد اور حفاظت کے لیے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا، جس کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی۔ یہ
حملہ برصغیر میں مسلمانوں کی بقا اور سیاسی استحکام کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں میں سماجی اصلاحات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس زمانے میں ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے بیوہ عورتوں کی شادیوں کو برا سمجھا جانے لگا تھا، جس کی شاہ ولی اللہ نے شدید مخالفت کی۔ انہوں نے اس رسم کو ختم کرنے پر زور دیا اور اسی طرح شادی میں بڑے بڑے مہر بندھانے اور خوشی و غم کے موقع پر فضول خرچی سے بھی منع کیا۔ شاہ ولی اللہ نے ان مسائل پر خاص توجہ دی اور ان رسموں کو ختم کرنے کی تلقین کی۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے مخالف فرقوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اختلافات میں انتہائی پسندی کی بجائے اعتدال کی راہ اپنانے کا درس دیا تاکہ مسلمان باہمی تنازعات سے بچ سکیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو ایک متحد امت بنانا تھا جو اسلامی اصلاحوں پر کاربند ہوں۔ شاہ ولی اللہ نے تصوف میں موجودہ خرابیوں کی نشاندہی کی اور اس میں اصلاحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے پیری مریدی کے غلط طریقوں کی مخالفت کی اور صوفیانہ تعلیمات کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک تصوف کی اصلاح روح اللہ تعالیٰ کے قرب کی جستجو تھی، نہ کہ دنیاوی مفادات یا مریدوں کی تعداد میں اضافہ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی تعلیمات کو علوم کرنے اور معاشرتی اصلاح کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ ان کے کام نے مسلمانوں کی فکری اور روحانی زندگی کو گہرے انداز میں متاثر کیا اور ان کے فلسفہ اور اصلاح تحریک نے آنے والی نسلوں پر بھی چرپا اثرات چھوڑے۔ قرآن کا ترجمہ شاہ ولی اللہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی عالمی زبان فارسی تھی اور قرآن چونکہ عربی میں تھا، اکثر لوگوں سے براہ راست سمجھنے سے قاصر تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کیا اور عام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا، جس کے نتیجے میں زیادہ لوگ قرآن کے پیغام کو سمجھنے لگے۔ شاہ ولی اللہ نے اسلامی ریاست اور اس کے نظام پر ایک اہم اور منفرد کتاب ازالۃ الخفا عین خلافت الخلافہ فارسی زبان میں تلف کی۔ یہ کتاب خلافت، حکومت اور اسلامی نظام کے اصولوں پر بحث کرتی ہے اور اس میں اسلامی ریاست کے بارے میں مفصل احباس پیش کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا عبدالشکور فاروقی مجدد نے کیا، جو آرام باغ کراچی سے شائع ہوا۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ولی الہی اسلامی اصولوں، اعتدال اور اجتہاد پر مبنی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے دین کی اصل تعلیمات کی طرف واپس آنے کا درس دیا۔ ان کے فلسفے کا مقصد تھا کہ اسلامی معاشرت کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی فروغ دیا جائے۔ شاہ ولی اللہ نے تحریک ولی الہی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اسلامی معاشرت میں اصلاح اخلاقی بنیاد اور سماجی انصاف کی ترویج تھی۔ اس تحریک نے برصغیر میں اسلامی بیداری اور احیاء کی لہریں پیدا کی اور آنے والے مسائل کے لیے ایک فکری اور عملی
بنیاد و فراہم کی۔ شاہ ولی اللہ کو اپنی صدی کا مجدد بھی سمجھا جاتا ہے، جس کے غزالی، ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں میں مذہبی بنیاد شعور پیدا کیا اور ان کی اولاد اور شاگردوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا، جس سے پاک مسلمانوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ شاہ ولی اللہ کی وفات 20 اگست 1762 بھی مطابق 1174 کو 59 سال کی عمر میں دلی میں وفات پائی۔ دلی کے قبرستان مہندیان تدفین ہوئی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شاہ ولی اللہ کی ولادت با سعادت کے بارے میں بتایا، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔